بات کرتا ہوں، پورے 18 ہیں، یہ سمجھ گئے۔ ان سے میری بڑی دلی محبت ہے۔ وہ چائے والا گیا ہے۔ وہ اگلے سال انشاءاللہ۔ جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی، کائنات و ماہ و انجم دیکھنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی، اور کس قدر کیفی فریب آرزو کھاتا رہا، زندگی راحت کے غم میں مختصر ہوتی گئی۔ ابھی مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے یہ سارا باغ سجایا ہے، دن رات محنت کر کے ایک ایک نظم کو سنبھالا ہے، وہ مشورہ فرما رہے تھے کہ بیان کس کا ہو، استاد محترم مولانا شجاع آبادی صاحب کا ہو یا راشد مدنی کا ہو، تو حضرت نے میرا نام لے دیا۔ میں تو بیان اور اس وقت اس کے لیے تیار نہیں تھا، اور سچی بات بتاؤں تو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی ایک صوفی صاحب وہاں ملنے آئے تو ایسے رونے لگے کہ جس طرح کوئی 6 سال کی جدائی کی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت جنت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ ختم نبوت کا کام کرتے کرتے مرنا ہے، اور مرتے مرتے کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ بڑوں کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، بڑوں کی جماعت صرف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، بڑوں کی جماعت صرف اور صرف عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ میں ایک دفعہ بیان کر رہا تھا رحیم یار خان میں، شیخ زید ہسپتال ہے بہت بڑا وہاں پہ، اس کی جامع مسجد میں، تو بیان کے بعد ابھی عربی خطبے پڑھنے تھے جمعے کے، پوری مسجد مکمل بھری ہوئی تھی، تو اچانک سنتیں پڑھنے کے بعد ایک 50-55 سال عمر ہوگی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے داڑھی نہیں تھی، اور یوں آ کے میرے پاس بیٹھ کے اونچا اونچا رونے لگ گیا۔ میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی مریض ہوگا جو خطرناک حالت میں ہوگا بیچارے کا، تو دعا کے لیے کہنے آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے، سارے نمازی بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں کینیڈا سے آیا ہوں، اور اپنی بچی کی نسبت کر کے آیا ہوں، یہاں رشتہ داروں کو شادی کی دعوت دینے آیا تھا اخلاقاً، میں اپنی بچی کی نسبت ایک قادیانی کے ساتھ کر کے آیا ہوں، میں تو ان کو مسلمان سمجھتا تھا، یہ تو آپ کے بیان نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اور میری بچی کی زندگی بچا لی ہے۔ یہ کہہ کے پھر اس نے رونا شروع کیا۔ آپ جہاں جائیں یہ مت سوچیں کہ یہاں قادیانی جراثیم ہیں کہ نہیں ہیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ نے دیوانوں کی طرح ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ وہ زمانے پرانے ہو گئے جب کہا جاتا تھا کہ فیصل آباد کی فلاں گلی میں قادیانی ہے۔ اب یہ جب سے موبائل آیا ہے تو یہ موبائل ہر جیب کے اندر قادیانی ہے۔ آپ کالج کے کسی نوجوان کو چھیڑ لیں، وہ 2-3 فتنوں کا شکار ہے۔
ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے پاس صادق آباد سے ایک والد اپنا جوان بیٹا لے کے آیا، 20-21 سال عمر ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ عجیب و غریب سوال کرتا ہے، صادق آباد کے علماء نے کہا ہے کہ اس کو رحیم مہر خان لے جاؤ راشد مدنی کے پاس، وہ مسئلہ حل کرے گا۔ اس نے جب سوالات شروع کیے تو اس کے سارے سوالات وہ تھے جو قادیانی مربی کرتے ہیں۔ اب میں حیران کہ تم نے یہ سوال کہاں سے سیکھے؟ توجہ رکھو، یہ سوال تم نے کہاں سے سیکھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے والد کہنے لگا میں نے تو اس کو کبھی کسی قادیانی مربی کے نزدیک بھی نہیں جانے دیا، ہم ایک اچھا گھرانہ ہے، ہمارا خاندانی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا پھر یہ تم نے اعتراض کہاں سے سیکھے؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں گھر پہ بھی اگر ٹی وی دیکھتا ہوں تو وہ چینل نہیں دیکھتا جس میں بے حیائی ہوتی ہے، میں اسلامی چینل دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا پھر کون سا چینل دیکھا؟ وہ کہنے لگا ایک مولوی صاحب آتے ہیں، پگڑی باندھی ہوتی ہے اور داڑھی رکھی ہوتی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور مستقل درود پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس سے میں نے یہ باتیں سیکھی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا یہ MTA چینل ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی نام ہے، مسلم ٹی وی۔ مسلم ٹی وی قادیانیوں کا چینل ہے، یہ ہے دجالون۔ جب حق اور باطل کو یوں ملا دیا جائے پتہ نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب خوب ہوش کے ساتھ آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں الاسلام تو سامنے کھلے گی ویب سائٹ قادیانیوں کی، آپ لکھیں خلیفۃ المسلمین سامنے نام آئے گا مرزا مسرور ملعون کا۔ یہ وہ دجل کا زمانہ ہے۔ اب وہ باتیں چھوڑ دو پرانی کہ ہمارے شہر میں تو قادیانی نہیں ہیں، اب ہر جگہ پر یہ جراثیم نیٹ کے ذریعے سے پہنچے ہیں۔ خوب جاگو اور طے کر لو کہ ہم نے مہینے میں 2 جمعے کم از کم ختم نبوت پہ پڑھانے ہیں، اور آپ اپنے علاقوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ خوب جڑ جائیں۔ اگلے کے مبلغ جو وہاں پہ ہیں ان سے مزاج ملے نہ ملے، جماعت عالمی مجلس ہے، آپ نے اسی سے جڑنا ہے، جڑیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارا جو رسالہ ہے لولاک، آپ سب ساتھی تو لازماً لگوائیں گے سال میں صرف 240 روپے اس کی قیمت ہے۔ اپنے شہروں میں جا کر وہاں پیسے جمع کروائیں یا یہاں پر کروا کے جائیں، جہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہاں دے دیں، 240 روپے ایڈریس سمیت۔ آپ کے یہ پورے کورس کی تفصیل بھی اس کے اندر آئے گی آئندہ ماہ، اور پھر پورے سال جتنے قادیانی مسلمان ہوتے ہیں، جس طرح رات استاذ محترم حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب بیان فرما رہے تھے، الحمدللہ ہر روز قادیانیت کی گرتی ہوئی دیوار بڑی تیزی کے ساتھ گر رہی ہے، تو ہر روز کہیں نہ کہیں قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس گرتی ہوئی دیوار میں اپنا حصہ ڈال لو، کل روز قیامت آپ علیہ السلام کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ گے۔ جڑیں گے انشاءاللہ۔ عالمی مجلس جس شہر میں صدا لگائے گی کانفرنس کی، پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اپنے اپنے حلقوں میں اس جماعت کو کامیاب کریں، جڑ کے رہیں، جو ہماری سالانہ کانفرنس ہے اس میں پہنچنے کی کوشش کیا کریں، اپنے اس اجتماع کو اپنی جماعت کو اور مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑے عرصے بعد ایک شعر یاد آیا، بیٹھے ہوئے سنا دیتا ہوں کہ چوکور خوش ہے کہ بچوں کو آ گیا اڑنا، چوکور خوش ہے کہ بچوں کو آ گیا اڑنا، اور اداس بھی ہے کہ رت آ گئی بچھڑنے کی۔ نعرہ تکبیر!